برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم حضور کی سمان حیات سنا رہے ہیں، جس میں ہم نے اب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نامہ اور آپ کی نسب نامہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی کچھ واقعہ ہم آپ سب کو سنا چکے ہیں، اور آج ہم حضرت عبد المطلب کے زمانے میں جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا اس کے ہی بارے میں، اور اسی اصحاب فیل کے واقعے کو آج ہم اب سب کے سامنے رکھیں گے، اور حضور کی سمان حیات کا آگے کا بھی حصہ آج آپ سب کو ہم بتائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ بیان مکمل سنیں۔ سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و گجب میں جل بن کر یمن گیا، اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ پھر کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیس میں آ کے آپے سے باہر ہو گیا، اور خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ ان میں سے 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، لہذا آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مغروب ہو گیا، اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ کہیے کیسے آنا ہوا؟ سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ تو یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ آپ نے تو اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ کعبہ بلکہ میرا گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے، تو خدا خود اپنے گھر کو بچا لے گا، اور مجھے کعبے کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور وہ زمین سے
اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، بس میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے گریہ وزاری کر کے دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صالب والوں اور صالب کی پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت سیاروں کی مدد فرما، اور جو تو نے نعمت آمنہ کو دی ہے اے اللہ تجھے اسی کا واسطہ تو کعبہ کی حرمت بچا لے۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نامودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندوں چھنڈ کے چھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں صرف تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابراہہ کی فوج پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن کو بھی پھاڑ کر پار کر جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی پوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھری گئی۔ لہٰذا قرآن مجید میں سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹوکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قبیلے کے احترام سمجھنے لگے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزدار تھے۔
قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواست کار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب اور نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کی ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تو ملک شام کے ایک یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہے۔ لہذا ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی خوب کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نامودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مصاحبات ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کروں گا۔ لہذا اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکم اطہر میں ذلوگر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننحال بنو عادی بن نزار میں ایک ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نبیگہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبرگیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینے بھیجا۔ ان کے مدینے پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راریہ ملک برا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم گدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی اور حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکھا تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرا کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے، اپنے محبوب و متونا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے سکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کے بارے میں ہم بات کرنے کہ کچھ آج ایسے غدار ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں جو معاذ اللہ حضور کے والدین کو کافر تک کہتے ہیں، جن کے خود کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں ہی مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیثمی و امام قرطبی و حافظ السام ابن نصیر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق محدث دہلوی و صاحب الاکلیل مولانا عبد الحق محاضر مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم وغیرہ کا یہ عقیدہ اور قول ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑے محدث کی ارشاد آپ سب کو سنا رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متأخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے کے علماء متعارفین کے 3 طریقے ہیں، جس میں پہلا یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا وہ مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فترت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں کو کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچی گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متأخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا اور مخالفین کو شبہات کا جواب دیا۔ اسی طرح ختم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ
امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عزت الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حزون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر بعد میرے پاس واپس تشریف لائے، خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو سادہ و فرحا مسکراتے ہوئے تشریف لائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور الاصباحی والزعیر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، لہذا وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز منع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ عزت الوداع کے موقع پر ہوا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب اور درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا گیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنمی ہیں معاذ اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ والرسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دیتا ہے۔ تو حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو اپنے ناتیہ اسرار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضل بلائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی مہربان ہے،
کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل و لطیف سے زندہ فرما دیا۔ تو ان سب حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین یہ ایمان والے تھے، اور جو بدبخت انہیں کافر کہتے وہ خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ لہٰذا انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعات ہم اگلے ویڈیو میں آپ سب کو بتا دیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔